کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس روئے زمین پر انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء کرام کی تعلیمات کا بنیادی محور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا بیان، اپنی نبوت کا اظہار اور انسانوں کے ساتھ باہمی تعلق اور عمومی طور پہ زندگی گزارنے کے بنیادی اصول فراہم کرنا ٹھہرا۔ جب ہم ان تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ان تعلیمات کے ذریعے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے انسان جس ماحول میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس ماحول میں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے گا اور اس ماحول کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کے آخری نبی، خاتم الانبیاء، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک نے اس تعلیم کو اتمام فرما دیا جو انبیاء کے ذریعے مسلسل ہوتی رہی۔ یہ تعلیم انسان کے ذاتی احوال، اس کے بنیادی عقیدے اور ماحول کے بارے میں یقینی طور پہ مشتمل ہے۔ بالعموم یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مذہب اور ماحول کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ مذہب کے بارے میں عمومی نظریہ یہ ہے کہ یہ چند بنیادی عقائد اور عبادات کا مجموعہ ہے، اور بہت بھی ہوا تو اخلاقیات کی بنیادی تعلیمات مذہب کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی، جنگلی حیات کا تحفظ، یہ ایسے مضامین ہیں جن کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت کم و بیش 1400 سال پہلے ہی سے میسر آ چکی ہے۔ دنیا پچھلے 150 سال سے ان موضوعات کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اس تعلیم کے بنیادی نظریات آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات میں ہی مسلمانوں کو دے چکے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو بنیادی طور پر قرآن کریم کی تفسیر اور شرح ہے، پوری نسل انسانی کے لیے ہدایت و رہنمائی کا منبع ہے۔ جو بھی ان تعلیمات کو پڑھے گا اور ان تعلیمات کے بنیادی عوامل پر گہری نگاہ ڈالے گا تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ واقعتاً نسل انسانی کے زندگی اور اس کی حیات کی بقا کے لیے اس میں رہنما اصول موجود ہیں۔ جب ہم جنگلی حیات کی بات کرتے ہیں اور جنگلی حیات کا تحفظ خاص طور پہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ جنگلی حیات سے مراد صرف وہی زندگی نہیں جس کا تعلق جنگل میں رہنے والے جانوروں کے ساتھ ہے۔ جنگلی حیات، وائلڈ لائف، ایک وسیع اصطلاح ہے۔ یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو کہ زمین اور آب یعنی سمندر میں موجود ہر قسم کی حیات کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ جب ہم آبی جنگلی حیات کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک بذات خود وہ پانی ہے جو کہ سمندر میں موجود ہے۔ دوسرا
اس سمندر میں پائے جانے والے جانور، اور تیسری اس سمندر میں موجود وہ سبزہ جو کہ پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک بڑے آبی ذخیرے کی بات کریں، یہ آبی ذخیرہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، نہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، دریا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، چشمے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کنویں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے پانی کے تحفظ کے لیے مختلف احکامات ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے اسراف سے روکا، حتیٰ کہ وضو کرنے والے کے اس عمل کو اسراف قرار دیا گیا جب وہ اپنے اعضاء کو دھونے کے لیے 3 دفعہ سے زائد پانی استعمال کرتا ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک حکم ہے کہ جاری پانی یعنی نہر کا پانی بھی ہو تو اس میں بھی 4، 5، 6 دفعہ اپنے بازوؤں اور منہ کے اوپر پانی نہ مارا جائے، پانی نہ بہایا جائے، 3 دفعہ ہی بہایا جائے، اور اگر زیادہ دفعہ بہائیں گے تو یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا۔ ایسے ہی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجاہدین کو جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو مختلف ہدایات میں سے ایک یہ ہدایت بھی ہوتی کہ پانی کے منابع منبع جیسے چشمہ ہے، کنواں ہے، اسے نہ ہی خشک کیا جائے اور نہ ہی اسے زہر آلود کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم پانی کو زہر آلود کر رہے ہیں۔ صنعتی آلودگی جب ہم نہروں اور دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں تو گویا ہم اپنے ہاتھوں سے اس پانی کو آلودہ کر رہے ہیں جس نے انسان کو حیات دینی ہے، جس نے پانی میں موجود حیات کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ صنعتی آلودگی جب پانی میں شامل ہوتی ہے تو پھر وہ پانی نہ تو استعمال کے قابل رہتا ہے انسان کے، اور نہ ہی اس میں جنگلی حیات پروان چڑھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں موجود جانوروں کا تعین فرما دیا کہ یہ وہ جانور ہیں جن کے گوشت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور انسان اپنی خوراک کی تحصیل ان جانوروں کے گوشت سے کر سکتا ہے، جیسے مچھلی کی تمام اقسام موجود ہیں، اور اسی ہی طریقے سے ہم وہ تمام جانور مچھلی کے ساتھ جنہیں جائز قرار دیا گیا ہے، جیسے پران ہے اسے جائز قرار دیا گیا ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن باقی پانی میں رہنے والے جنگلی جانوروں کے حصول کو منع کر دیا گیا کہ اس سے کسی بھی قسم کا انسان خوراک کے اعتبار سے نفع حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن پھر پانی میں ہی موجود سیپ کو جب کھولا جاتا ہے تو اس میں سے موتی نکلتا ہے، اور اس موتی کا ذکر قرآن کریم میں ہے لؤلؤ والمرجان کے ذریعے، اور اس موتی کو انسان اپنی زیب و آرائش کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر انسان کو اس کی ضروریات سے زائد جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اس روئے زمین پر ہر طرح کی آبی، جنگلی اور دیگر مخلوقات پیدا کی ہیں، انہیں اتنا ہی استعمال میں لے کر آئے گا جتنا اس کی اپنی ضرورت ہوگی۔ زائد از ضرورت وہ کسی بھی چیز کو استعمال میں نہیں لے کر آئے گا۔ اور پھر ہم آتے ہیں زمینی حیات کی طرف۔ اب زمینی حیات میں خاص طور پہ وہ جنگل جو کہ قدرتی ہیں یا عمومی طور پہ وہ جنگل جو کہ انسان نے خود اگائے ہوئے ہیں، ان تمام جنگلات میں موجود ہر قسم کی حیات کے تحفظ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ زمانہ قدیم میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو جنگجو فتح یابی کے بعد سبزے کو آگ لگا دیتے
درختوں کو کاٹ دیا جاتا، کھیتوں کھلیانوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، اور اس میں گھوڑے اس طرح دوڑائے جاتے کہ کھانے پینے کی اشیاء اور ان کے دانے وہ خراب ہو جاتے، اور وہ نہ انسانوں کے استعمال میں آ جاتے، نہ ہی وہ کسی جانور کے استعمال میں آ سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ قرار دیا ہے ایسے درخت کے لگانے کو، ایسے پودے کے لگانے کو جس کا پھل پرندے کھائیں، انسان کھائیں، چوپائے کھائیں۔ یعنی اگر ایک کسان درخت لگاتا ہے اور اس سے پھل نکلتا ہے، پھل ظاہر ہوتا ہے، اور پرندے بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بے شک اسے نفع حاصل ہوگا اس گرینز اور اس غلے کے حصول کے ذریعے سے، یا ان پھلوں کے حصول کے ذریعے سے جنہیں وہ مارکیٹ میں بیچے گا جا کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اسی غلے کو اور اسی پھل کو کھاتا ہے تو وہ اس کسان کے لیے صدقے کا باعث بنتا ہے۔ گویا اس بات کی تحریص دلائی گئی ہے، اس بات کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ انسان کو ایسے درخت لازمی طور پہ لگانے چاہیے جس کے ذریعے سے پھل نکلے اور جو صدقے کا باعث بن جائے، اس کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں پر پڑاؤ ڈالا کرتے تو اس بات کی ہدایت فرماتے کہ کسی بھی طور پر کوئی گھونسلہ، کوئی مسکن کسی بھی جانور کا اسے خراب نہیں کیا جائے گا۔ اسی ہی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو اس بات کا حکم دیا کہ جب وہ جہاد پر جائیں گے تو وہ درختوں کو نہیں کاٹیں گے، وہ سبزے کو تباہ و برباد نہیں کریں گے، اور وہ کھلیانوں کو آگ نہیں لگائیں گے۔ اور آگ نہ لگانے کا حکم کیوں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں آگ کے ذریعے دھواں پیدا ہوتا ہے، اور یہ دھواں ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے اور جنگلی حیات کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ جنگلی حیات کے اس تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر سال وائلڈ لائف رپورٹس پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات نظر آتی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں مختلف جانوروں کی سپیسیز، ان کی اقسام وہ اب ناپید ہو رہی ہیں، وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے برفانی علاقوں میں چیتے کی نسل کا ایک جانور تیندا، وہ اپنی نسل کی کمی کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پہاڑوں پہ موجود جنگلی حیات ختم ہو رہی ہے۔ وہاں پہ موجود ایبیکس جو ایک قسم کی بکری کی نسل کا ہے، اس کی تعداد میں کمی آ رہی ہے، اس کو شکار کیا جاتا ہے۔ اب وہ برفانی تیندا اپنے شکار کے نہ ملنے کی وجہ سے دیہاتوں میں آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کے جانوروں اور مویشیوں کو شکار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کی نسل ناپید ہو رہی ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایبیکس کو شکار کیا جاتا ہے۔ اب شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جس کا 38 انچ کا سینگ ہوگا اسی کو شکار کر سکتے ہیں، اس سے چھوٹے سینگ والے ایبیکس کو شکار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں ایبیکس کی تعداد بڑھ رہی ہے، ایبیکس کی تعداد بڑھ رہی ہے تو برفانی تیندے کی تعداد میں بھی، نسل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان میں جتنا بھی فساد ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جنگلی حیات کے ایک توازن کو قائم رکھا ہوا ہے، انسان جب اس توازن کو خراب کرے گا تو اسے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انہی مسائل کی وجہ سے جنگلی حیات کو بھی نقصان پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کثرت کے ساتھ جنگل کے درخت کاٹنا شروع کر چکے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے درخت نہیں لگا رہے۔ موجودہ حکومت کا بہت اچھا منصوبہ ہے بلین ٹری، کہ
کروڑہ درختوں کو لگا دیا جائے۔ اب درخت لگانے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پودا لگا دیا جائے، درخت لگانے کا معنی یہ ہے کہ اس پودے کو لگانے کے بعد اسے اس جگہ تک لازمی پہنچا دیا جائے، اس وقت تک اس کی لازمی حفاظت کی جائے جب وہ خود سے اپنا تحفظ کرنے اور خوراک حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم پاک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہر قسم کے نقصان دینے والے یا نہ دینے والے جانوروں کے تحفظ کے بارے میں حکم دیا، اور ہر قسم کی گھاس کو کاٹنے کے بارے میں حکم دیا، ہر قسم کی گھاس کو نہ کاٹنے کے بارے میں حکم دیا۔ ایک ازخر نامی گھاس بھی ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول سے اس ازخر نامی گھاس کے کاٹنے کی ہمیں اجازت دی جائے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ لیکن اس کے علاوہ ہر قسم کے درخت اور پودے کاٹنے کو، کھیڑنے کو حرم پاک مکہ اور مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب دیکھیے ایک خاص ایریے کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے، تو پھر تحفظ اور اس کی وجہ حرمت ہے کہ وہاں پہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی نسل کی بقا کے لیے حکومت اگر مختلف علاقے مختص کرنا چاہے جنگلی حیات کے پریزرویشن کے لیے تو وہ مختص کر بھی سکتی ہے، اور وہاں پہ یہ پابندی بھی کر سکتی ہے کہ یہاں پہ کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، کسی جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک انسانوں سے یہ چاہتا ہے، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق، انسانوں کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق، اور انسانوں کا اس ماحول کے ساتھ تعلق، ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ ہمیں پانی کے اسراف کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، ہمیں ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، اور ہمارے ہاتھوں کے کسی بھی ایسے عمل جس کی وجہ سے اس پورے ماحول کو نقصان پہنچے، ہمیں اس کے بارے میں بھی جواب دہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنی وسعت کے اعتبار سے انسانی حیات کے ہر پہلو کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں۔ صرف بات ہے توجہ کرنے کی، بات ہے اسے تلاش کرنے کی، اور بات ہے اسے عامت الناس تک پہنچانے کی، اور یہ لگن ہو کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اس نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ جب یہ لگن ہم میں پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم اپنے معاشرے میں ہر ایسی برائی کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو کہ معاشرے کے لیے فساد کا باعث ہے، معاشرے کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فساد، یہ نقصان معاشرے کا زمین پر انسان کے اپنے عمل کے ذریعے ہی پھیلتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور التجا اور دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا کرے، ہمیں آبی جنگلی حیات، زمینی جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے ان اقدامات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے جو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میسر ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ آئیے انہیں پڑھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بنانے کا عمل شروع کیجیے۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس موضوع جنگلی حیات کے تحفظ کے بارے میں آپ کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کیجیے۔ کیا جنگلی حیات کا اطلاق پانی کے جانوروں پر بھی ہوتا ہے؟ جنگلی حیات سے مراد صرف یہ تصور نہ کیا جائے کہ کسی بھی جنگل یا درختوں کے ذخیرے میں رہنے والی حیات ہی جنگلی حیات ہیں، بلکہ جنگلی حیات کا اطلاق شہری آبادی سے ہٹ کر ایسے علاقے جہاں پہ لوگ بالعموم نہیں رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ جانور جو عموماً لوگ نہیں پالتے ہیں وہ موجود ہیں،
وہ تمام جگہیں جنگلی حیات کے زمرے میں آئیں گی، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ جنگل ہیں زمین پر، اور چاہے وہ صحرا ہیں۔ ان تمام جگہوں پر پائے جانے والے وہ جانور جو پالتو نہیں ہیں، ان پر جنگلی حیات کا اطلاق کیا جائے گا۔ کیا دیگر مذہب جنگلی حیات کے تحفظ کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ جب ہم مختلف مذاہب کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ جو بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں وہ جنگلی حیات کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم کرسچینٹی عیسائیوں میں دیکھیں تو عیسائیوں کے مختلف مسالک میں سے جو کیتھولک مسلک کے عقیدے کے لوگ ہیں وہ جنگلی حیات کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل آرتھوڈوکس اور پروٹیسٹنٹ ان کا ذرا نظریہ کم ہے۔ مذہب جو ہے وہ جنگلی حیات کے تحفظ کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو مذہبی فرد ہے اسے جب یہ تعلیمات ملتی ہیں تو وہ لازماً اس پہ عمل کرتا ہے۔ ضرورت سے زائد قدرت الہی کے خاتمے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرورت سے زائد اشیاء کا استعمال، اور ظاہر بات ہے یہ جو اشیاء ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے قدرتی مظاہر ہیں انہی کے استعمال سے بنتی ہیں، جیسے فرنیچر لکڑی سے تعمیر کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو برکس اینٹیں ہیں یہ مٹی سے بنائی جاتی ہیں، اور ان کا میٹیریل مختلف پہاڑوں سے حاصل ہونے والے پتھروں کو پیس کر اور اس کو گرائنڈ کر کے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خاصہ ہے، اور وہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ انسان اپنی ضرورت سے زائد اشیاء کو استعمال نہ کرے۔ ان اشیاء کے استعمال سے قدرتی اشیاء استعمال ہوں گی، اور بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جلانے کے لیے ایندھن کا استعمال کرنا ہے تو زیادہ لکڑی کاٹ دی جاتی ہے جو بسا اوقات پھر ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کی زیادتی کی وجہ سے اس کے خاتمے کا سامنا کرنا پڑے اس کے ضرورت سے زائد استعمال کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کی مقدار کو بھی ہمیں متعین کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک انسان کو کتنا کھانا درکار ہے کہ وہ ضائع نہ ہو، اور اسی حساب سے اسے پکایا بھی جائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ